إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ معروضات عرض کرنے ہیں کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بتا دی، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ قریب دن آنے والے ہیں تمہارے اوپر قیامت کے قرب میں، اور قیامت کا قرب ہونے والا ہے، اور ایسا جھٹکا آئے گا قیامت کا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا دن اور جھٹکے والا دن. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین یوں باقاعدہ ہلے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اندر سے نکالے گی، سب کچھ نکالے گی. کیا نکالے گی؟ وہ سونا، وہ چاندی، وہ انسان کے اعمال، سب کچھ ظاہر ہو جائیں گے. اور اس وقت میں وہ انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ارے زمین کو کیا ہو گیا کہ ہر چیز بول رہی ہے. جس جگہ پہ ہم نے گناہ کیا ہوگا اور جس جگہ پہ ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، وہ زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا. جس درخت کے نیچے ہم نے گناہ کیا ہوگا، وہ درخت کے پتے پتے بولیں گے. جس دیوار کے ساتھ کیا ہوگا، وہ دیوار کا ذرہ ذرہ بولے گا. میرے اللہ نے فرمایا کہ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. ارے کیا ہو گیا زمین کو کہ ساری باتیں سنا رہا. ایک دن آنے والا ہے، اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسا کہ وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، میرا بچہ کدھر گیا، کہاں چلا گیا. اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. الگ ہو جاؤ مجرموں، الگ ہو جاؤ. یہ دن آنے والا ہے، اور اس وقت میں شرمندگی ہوگی، اور اس وقت میں پشیمانی ہوگی، اور اس وقت میں یہی کہے گا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن میں، فرمائے کہ اس وقت میں یوں مارے گا اپنے سر پہ ہاتھ، ہو
میرے اللہ لعلی اعمل صالحا، مجھے ایک دفعہ واپس کریں، میں واپس جاؤں تاکہ میں اچھے اعمال کر کے پھر تیرے پاس آ جاؤں اور تجھے جواب دینے کے قابل بنوں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ کلا، نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ میرے کلمات سچے ہیں اور پکے ہیں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں تمہیں بار بار بتا چکا تھا کہ قیامت کے دن تمہارا یہ حشر نشر ہوگا کہ تم اٹھو گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تم دوڑ کے اللہ کے پاس آؤ گے اور ایک پھونک پھونکی جائے گی اور سارے قبروں سے اٹھو گے، قالوا یا ویلنا، تمہارا یہ اندر سے آہیں نکلیں گی، ہے ہمیں کس نے قبر سے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ تم ریزہ ریزہ پانی میں ہو جاؤ، آگ میں جل جاؤ، زمین کے اندر ذرے ذرے ہو جاؤ، ہوا کے اندر پراگندہ بالکل ہو جاؤ، پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں جمع کروں گا۔ اذا كنا عظاما نخرا، یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی تو کیوں جلاتے ہیں، اپنوں کو کیوں جلاتے ہیں کہ بس ختم ہو جائے گے، ریزہ ریزہ ہو گیا تو نہیں اٹھیں گے ہم۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فاذا هم بالساهرة، اللہ قیامت کے دن جمع نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے لطفے سے تمہیں پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کر کے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اور دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ نہیں کر سکوں گا اور کروں گا اور بتا رہا ہوں۔ اور اللہ نے دنیا میں بھی بڑی بڑی مثالیں دے دی، بہت سی مثالیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے قتل کیا کسی اپنے چچا کو یا کسی کو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ موسیٰ اس کے قاتل کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم گائے ذبح کرو، اور جب ذبح کرو تو اس وقت میں ان کا خون کا قطرہ اس کے اوپر رکھ دو۔ اللہ رب العزت ان کو زندہ کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا فلاں قاتل ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ مردہ کو میں اللہ زندہ کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ معجزہ دیا تھا کہ مردہ کو کہہ دو کہ تم اللہ کے حکم سے اٹھو، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو، وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تمہیں نہیں اٹھاؤں گا اور تم سے پوچھوں گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک چیز کے بارے میں پوچھوں گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں دی، تم نے کیا شکر ادا کیا؟ ماں کے پیٹ میں تھے، یہ نعمت تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، ثم السبیل یسرا، ماں کے پیٹ سے نکالا، یہ بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ماں کا دودھ نکالا، یہ بڑی نعمت۔ پھر اللہ رب العزت نے دان دے دیے کھانے کے لیے، یہ بڑی نعمت۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک روٹی تمہارے منہ میں ڈالی، اور اس روٹی کے کتنے پروسیس ہوتے ہیں۔ ایک گندم کا دانہ زمین پہ کسان رکھتا ہے اور وہ اگتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑے ہونے کے بعد اس کی کٹائی کی جاتی ہے، پھر اس کو تھریشر میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس گندم کو نکال کر کے پسائی کی جاتی ہے، پھر پسائی کے بعد پھر گوندا جاتا ہے، پھر اس کو پیڑا بنا کر پھر توے کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر آگ کی مدد سے پھر یہ سارا کچھ سسٹم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد تم روٹی کھاتے ہو، یہ نعمتیں تمہیں یاد نہیں ہیں؟ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے سے اللہ پوچھے گا ہاں بتاؤ میں تیرے ساتھ انصاف کروں یا اور کچھ کروں؟ وہ بندہ کہے گا میرے اللہ میں نے تو شب و دن تیری نافرمانی نہیں کی، شب و دن تیرے سامنے سجدے میں رہا، رات کو تلاوت کرتا رہا اور دن کو روزے میں ہوتا رہا، اور کسی بندے سے بد اخلاقی کبھی بھی نہیں کی، حقوق العباد کی پاسداری کی، حقوق اللہ کی پاسداری کی۔ میرے اللہ میں کبھی اپنے جسم پہ پلیتی کو رہنے نہیں دیا، یا اللہ کبھی میری آنکھیں غلط عورت کی طرف
یعنی بیگانہ عورت کی طرف نہیں جا سکی. یا اللہ کان میرے محفوظ رہے، یا اللہ میری زبان محفوظ رہی، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کرو، میں جنت کا ضامن بنتا ہوں، وہ زبان اور شرم کا، ان دونوں کی میں نے حفاظت کی. یا اللہ اب بھی میرے ساتھ انصاف نہیں کریں گے؟ تو میرے رب نے فرمایا اچھا فرشتوں، 1 گلاس لے کر آؤ پانی کا، 1 گلاس لے کر آؤ پانی کا. اس کو پیاس دے دے گا، اور اتنی پیاس ہوگی، اتنی پیاس ہوگی، اتنی پیاس ہوگی کہ اس کو 1 گلاس جب پلایا جائے گا وہ کہے گا دوسرا بھی دے دو، لیکن فرشتہ اس شرط پر دے دے گا کہ زندگی کے آدھے اعمال مجھے دے دو، میں گلاس پانی کا تمہیں دے دیتا ہوں. چنانچہ وہ ان کو آدھے اعمال ان کو فرشتے کو دے گا اور ان کو پانی 1 گلاس پلایا جائے گا. پھر اس کی پیاس نہیں بجھے گی، پھر وہ کہے گا یار دوسرا بھی پلا دو. فرشتہ کہے گا دوسرے اعمال آدھے دے دو، پھر وہ آدھے اعمال دے دے گا. پھر وہ کہے گا یار اور بھی دے دو. فرشتہ کہے گا اعمال تمہارے پاس کہاں ہیں، مجھے اعمال دے دو پھر میں پانی پلا دوں گا. وہ کہے گا نہیں ہے، نہیں ہے. بے بس ہو کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا او میرے اللہ، یا اللہ میرے ساتھ تو انصاف نہ کر دے، اللہ تو میرے ساتھ مہربانی فرما دے، اللہ تو فضل فرما دے، اللہ تو اپنا کرم فرما دے. میں اس قابل نہیں ہوں جو تو نے اتنے انعامات عطا کر دیے. 1 گلاس کا بدلہ ہم نہیں دے سکیں گے اعمال کے مقابلے میں. گلاس نہیں ہے پانی کا، وہ نعمت بہت بڑی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا. پھر وہ بچہ بڑا ہوا، پھر جوانی دے دی، پھر حسن دے دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ذہن ایسا دے دیا کہ اٹھتا بیٹھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا. اب یہی بندہ ہے جو اپنے رب کی نافرمانی پہ آ گیا. پھر اللہ کا خطاب ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ الفاظ اتنے پیارے الفاظ ہیں، جیسے نا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اے میرے بیٹے تمہیں کیا ہو گیا، بچے کیا ہو گیا تجھے، تو نافرمانی پہ کیوں اتر آیا، ارے تو دوستوں کے کہنے پہ کیوں چلا ہے، کیا ہو گیا، کس نے تمہیں بھڑکایا کہ تم ماں کی نافرمانی کر، باپ کی نافرمانی کر. اللہ جو اس لہجے میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان، ارے اے انسان، ما غرک، کس نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھے، کس نے میرے ساتھ، بربک الکریم، ایسا کریم رب کہ تو شبود نافرمانی کرتا رہا میں تجھے پھر بھی رزق دیتا رہا، تو نافرمانی سریعام کرتا رہا میں پھر بھی تجھے عزت دیتا رہا، تو چھپ کے کرتا رہا میں پھر بھی تجھے ننگا نہیں کیا، میں تمہیں چھپاتا رہا، میں تمہیں چھپاتا رہا، میں تیرے عیبوں کو ننگا نہیں کیا. ہے میرے رب نے کیا کہا الذی خلقک فسواک فعدلک، پھر میں نے تیرا ڈھانچہ خوبصورت بنایا اور تو پھر بھی نافرمان بنتا ہے. تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. کبھی کبھی نا ہم اپنے شاگردوں کو بھی کہتے ہیں، اپنے شاگرد تجھے کیا ہو گیا ہے، میرے خلاف تو باتیں کر رہا ہے. اپنے بچوں کو کہتے ہیں ارے بیٹا ایسے ہوتا ہے، بچپن سے تمہاری گندگی ہم نے صاف کی، تمہیں پڑھایا، جوان کر دیا، اب تم سینہ تان کے میرے سامنے آئے ہو. اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہ کرو. اگر ہم نے کیا تو پھر ایک دن آئے گا جو اللہ فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الگ ہو جاؤ، الگ الگ. وہ بولے گا، وہ بولنے کی کوشش کرے گا. اللہ کہے گا نہیں نہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج تیری زبان میں مہر، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، یہ سب بولیں گے. پھر ایک دوسرے کو اعضاء بلائیں کہیں گے ارے تجھے کیا ہو گیا. زبان کہے گی تمہیں کیا ہو گیا، زبان بولے گی آنکھوں کو تمہیں کیا ہو گیا تم بول رہے ہو، آنکھیں بولیں گی زبان کو تمہیں کیا ہو گیا بول رہے ہو. قرآن نے حامیم سجدہ میں یہ بتا دیا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ارے ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، میرے رب ہم سے بلوا رہا ہے، اللہ بلوا رہا ہے، اللہ یہ باتیں کروا رہا ہے. یہ ہاتھ ہمارے بولیں گے. قرآن کہہ رہا ہے آج زبان بول رہی ہے، صرف اس کو اللہ نے اجازت دی ہے.
یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا، صرف اس کو اجازت دیکھنے کی ہے. قیامت کے دن یہ ایک دوسرے پہ بکیں گے، بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہاں، ہر چیز کے بارے میں کہیں گے ہاں فلاں دیوار کے نیچے اس نے گناہ کیا تھا، فلاں نے ایسا گناہ کیا، فلاں نے ایسا گناہ کیا، فلاں نے ایسا گناہ کیا. وہ ایک دوسرے کو بکتے رہیں گے. اللہ فرمائیں گے بولو اب وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ارے تمہیں میں نے ایسی خوبصورت عمر دے دی. ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان، حشر کے میدان میں وہ کھڑا ہوگا. اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ آگے چلانے کی توفیق دے. اللہ کہے گا نہیں، 4 سوالوں کے جواب مجھے دو پھر میں تمہیں توفیق دوں گا. 4 سوالوں کے جواب. 4. پہلا سوال آپ کو میں نے جوانی دی، کہاں خرچ کر دی، کہاں ضائع کر دی، جوانی کو کہاں کھپایا. اور جوانی ایک دفعہ آتی ہے، یاد رکھیں، جوانی ایک دفعہ آتی ہے. اللہ فرمائیں کہ کہاں اس کو ذلیل کر دیا زندگی کو. بڑھاپے میں تو ہم بھی کہتے ہیں نا، ابھی میں تہجد بھی پڑھوں نا، بڑا کمال نہیں ہے. ہاں بوڑھا ہوں. جوان آدمی جب ٹھنڈے پانی سے اپنے بستر کو چھوڑا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جب اپنے رب کے سامنے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے نا تو میرا رب فرشتوں کو بھی کہہ دیتا ہے ارے دیکھو میرے بندے کو، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کیسے کھڑا ہے میرے رب کے سامنے. اور پھر کہتا یا رب یا رب یا رب اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہ سے کہتا ہے میرے رب تم ہی معاف کر دیں، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے ان کو بتا دو میں نے تجھے معاف کر دیا. ہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 4 سوالوں کے جواب دو. جوانی کہاں ضائع کر دی. آج ہم کر رہے ہیں فضولیات میں، فضولیات میں. سچی بات یہ. دوسرا سوال اللہ پوچھیں گے تو نے پیسہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام سے. اور قرآن کیا کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اے مسلمانوں تم رزق پاکیزہ کر کے کھا لو. ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا، پرائی چیز اٹھا لی کھا لی کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی نے کہا کچھ نہیں ہوتا. پانی گلاس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو کچھ نہیں ہوتا. اگر کہتے ہو یہاں کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے. پھر وَإِذَا فَاتَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. حیا جب ختم ہو جاتی ہے نا پھر وہ اس آدمی کو غلط کام نظر نہیں آتا، وہ حرام نظر نہیں آتا. اللہ کی قسم حرام کا نظر آنا یہ بڑے ایمان کی نشانی ہے. اگر ہمیں حرام نظر نہیں آ رہا نا تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگ چکے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پردے آ چکے ہیں اب کچھ بھی نہیں. پھر ہم کہہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. یوں اللہ کھولے گا، یوں پھاڑے گا سینے کو. دیکھ لو کیا کریں گے ہم کیا کریں گے. تیسرا سوال کہ آپ نے یہ پیسہ کہاں خرچ کر دیا، حلال طریقے سے یا حرام سے. میں اگر کہہ دوں نا کہ ہم سگریٹ جو پیتے ہیں نا یہ حرام طریقہ ہے، چھوڑ دیں، غلط کام ہے یہ. اور اسی طرح اپنے پیسے کو ایسی جگہ پہ لگائیں، دیکھ لیں، پوچھیں، علماء سے پوچھیں. اپنے گھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرا صدقہ بہترین کون سا ہے. آپ نے فرمایا اپنے بیوی بچوں پر اور ماں باپ پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو.
اور ثواب بھی ہو اور خوشی بھی ہو کہ میرے بچے کہاں ہیں. تو میرے بھائیوں، چوتھا سوال اللہ رب العزت فرمائیں گے جو میں نے علم دیا آپ نے اس علم پر کتنا عمل کر لیا بتاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے زیادہ علم دیا ہے، جو بھی علم دیا ہے نا، اس سے اتنا ہی سوال ہوگا، اتنا ہی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا ہے، تو حرام سے کیسے بچتے رہے. میں اکثر بیشتر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اس زمانے میں تہجد پڑھنے والا اتنا ولی نہیں ہو سکتا. متقی آدمی اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، اور متقی تہجد والے کو نہیں کہتے، سارا دن تلاوت کرنے والے کو نہیں کہتے. متقی کہتے ہیں حرام سے بچانا اپنے آپ کو، اسے متقی کہا جاتا ہے. کوئی بھی حرام ہو، دیکھیں پیشاب حرام ہے نا، ہم نہیں پیتے. خنزیر حرام ہے، نہیں کھاتے، اس لیے کہ میرے رب نے کہا. اور اسی طرح میرے رب نے فرمایا جھوٹ مت بولو، اسی طرح میرے رب نے فرمایا غیبت نہ کرو، اسی طرح میرے رب نے فرمایا کسی پہ بہتان نہ لگاؤ، اسی طرح میرے رب نے فرمایا کہ کسی کی بغیر اجازت کی چیز مت کھاؤ. ہاں تو میرے بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، سچی بات یہ ہے، عارضی ہے. اور ایک دن آئے گا جو ہم سے اللہ رب العزت پوچھے گا. ہاں بتاؤ. اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر کا مطلب یہ صرف نہیں ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر یہ ہے کہ ہر برائی سے بچنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. ہر حرام سے بچنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. آج اگر میرے رب نے فرمایا رک جاؤ، رک گئے. عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا مسجد کی چوکھٹ پہ، ادھر ہی بیٹھ گئے. اس نے دوسرا قدم آگے نہیں کیا کہ میرے محمد نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تو میں آگے قدم کیسے لے جاؤں. اور بعد میں کسی نے کہا کہ آپ ادھر کیسے بیٹھے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میرے محمد نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو میں ادھر ہی بیٹھ جاؤں، آگے نہیں جا سکتا. میرے نبی کی نافرمانی ہو جائے گی. میں اپنے نبی کا نافرمان نہیں بننا چاہتا. اور ہم کیا کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، آخری جواب یہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، قرآن نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلو گے تو پھر میں قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھا دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، میرے ربا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا، میری تو نظر تھی، میں تو پورے جہان کو دیکھنے والا تھا، آج اندھا کیوں ہوں. اللہ فرمائیں گے اس لیے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج میں اللہ نے تجھے بھلا دیا. اور اللہ جب بھلا دے تو پھر کیا بنے گا. آج اللہ رب العزت ہماری نگرانی فرما رہے ہیں. گناہ کر رہے ہیں پھر بھی نگرانی ہو رہی ہے، اچھائی کر رہے ہیں پھر بھی نگرانی ہو رہی ہے، حرام کھا رہے ہیں پھر بھی نگرانی ہو رہی ہے، گالیاں دے رہے ہیں پھر بھی نگرانی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ میرا رب اتنی نگرانی کہ ہمیں زمین پہ سوتے ہیں تو کسی چیوٹی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارے ناک میں چلی جائے، ہمارے کان میں چلی جائے. نہیں ہے، یہ میرے رب کے کرم ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے رب کا شکر ادا کر لیا کریں کہ میرے رب نے ہماری کتنی حفاظت فرمائی، اور اس کا شکر پھر بھی ہم نہیں کرتے. صرف شکر یہ نہیں ہوتا کہ کھانے پینے کے بعد ڈکار مارے ہوں کہتے ہیں الحمدللہ. نہیں، قدم قدم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ حفاظت فرما رہے ہیں. جب اتنی حفاظت فرما رہے ہیں تو پھر ہم اس رب کی کیوں نہ مان کے چلیں. ارے 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم سجدے بھی نہیں کر سکتے.
اور اپنی مرضی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی مرضی میں کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں. مسجد میں آئے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم نے، بس آخری حدیث سنا رہا ہوں. عبداللہ بن ام مکتوم ایک صحابی ہے نابینا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، اور مدینے میں جو پہاڑی علاقہ تھا، یا رسول اللہ پتھر ہوتے ہیں، دور سے آتا ہوں اور پتھر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. آپ نے فرمایا آپ مسجد نبوی کی اذان سن سکتے ہو، سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ آواز آتی ہے. آپ نے فرمایا جب تمہیں آواز آتی ہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم مسجد میں آ جاؤ. نبی نے صحابی کو اجازت نہیں دی جا رہی، اور ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ ہم سب کو نیک نمازی بنا دے، آپس میں الفت اور محبت کرنے والا بنا دیں، اور اللہ رب العزت حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.